بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 124 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 173۔ قال وتجوز الکفالۃ بامر المکفول عنہ وبغیر امرہ۔ کفالہ جائز ہے مکفول عنہ کے حکم سے اور اس کے حکم کے بغیر، یعنی مکفول عنہ کہے کہ بھئی تم میرے کفیل بن جاؤ تو کفیل بننا جائز ہے، اور اگر وہ نہ کہے، کوئی آدمی اپنی طرف سے کہہ دے مکفول لہو کو کہ بھئی میں فلاں مکفول عنہ کی طرف سے کفیل ہوں، تو بھی ٹھیک ہے۔ اطلاق ما روینا، اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی کہ الزعیم غارم، آپ نے فرمایا کفیل ضامن ہی ہوتا ہے، اب چاہے کفیل اس کے حکم سے بنا ہو یا بغیر حکم کے۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری اس وجہ سے کہ عقد کفالہ التزام المطالبہ ہے۔ عقد کفالہ کا مطلب یہ ہے کہ مطالبے کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ وَهَذَا الْالْتِزَامُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اور یہ التزام اپنی ذات پر تصرف کرنا ہے، یعنی جو آدمی کفیل بن رہا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر تصرف کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر ایک چیز لازم کر رہا ہوتا ہے، اپنے ذات کے حق میں تصرف ہے، کسی اور کے حق میں تو تصرف نہیں کر رہا، اپنے کو کہہ رہا ہے کہ جی میں فلاں کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں، کسی اور کے حق میں تصرف کرو تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس کی ذات میں تصرف کی ہے۔ آپ اپنی ذات میں تصرف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَفِيهِ نَفْعُ الطَّالِبِ، اب یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جو فضولی کا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس میں جو ہے نا عاقدین دونوں کا نفع ہوتا ہے، بائع مشتری کام کہتے ہیں، پھر کیا حرج ہے اس عقد کے درست ہونے میں۔ کفالہ میں بھی ہم کہتے ہیں ایک تو اپنی ذات کے حق میں تصرف کر رہا ہے، دوسرا اس میں طالب کا نفع ہے، مکفول لہو کا نفع تو بالکل واضح کھلے لفظ نظر آ رہا ہے۔ ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع اذ هو عند امره وقد رضي به، اور مطلوب پر بھی کوئی ضرر نہیں ہے۔ مطلوب کون ہے؟ مکفول عنہ۔ مکفول عنہ میں، اس میں مکفول عنہ پر بھی کوئی ضرر نہیں ہے، بثبوت الرجوع، رجوع کے ثبوت سے بھی، یعنی کفیل مکفول عنہ سے پیسے لینے میں رجوع کرے گا کہ بھی جو پیسے میں نے ادا کیے ہیں وہ دوئے، اذ ہو عند امرہ، جب وہ رجوع خود اس مکفول عنہ کے حکم کے وقت ہو، یعنی خود مکفول عنہ نے کہا تھا کہ تم میری طرف سے کر دینا، تو جب اس کے امر کے وقت رجوع کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر اس نے امر نہیں کیا تو پھر رجوع بھی نہیں کرے گا، تو اس لیے مطلوب کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وقد راضی بہ، اس حال میں کہ وہ اس سے راضی بھی ہو چکا ہے، راضیہ کا فعل مطلوب ہے اور بہ کی ضمیر رجوع کی طرف جائے گی، اس حال میں کہ وہ مطلوب اس پہ راضی ہوتا ہے۔ فَإِن كَفَّلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ، اگر وہ کفیل بن گیا مکفول عنہ کے حکم سے، رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ، تو پھر وہ پیسے اس سے لے گا جو پیسے اس نے ادا کیے تھے۔ علیہ کا تعلق رجع کے ساتھ ہے، رجع علیہ بما أَدَّى، جو پیسے ادا کیے ہیں وہ اس پر رجوع کرے گا، لأنہ قضا دینہ بأمرہ، اس لیے کہ اس نے مکفول عنہ کا قرضہ اس کے حکم سے ادا کیا ہے، لہذا جو پیسے ادا کرے گا وہ اسے لے گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے ومن قضا دین غیرہ بأمرہ رجع الیہ، جو آدمی دوسرے کا قرضہ اس کے حکم سے ادا کرتا ہے تو اس پر رجوع کرتا ہے۔ آسان مسئلہ ہے نا۔ اس میں ضمناً ایک جدید مسئلہ عرض کر دوں، مثلا متداول مسئلہ، کفیل کفالہ کے پیسے نہیں لے سکتا، کفالہ کی فیس نہیں لے سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ کی، لیکن میں اس کی اتنی فیس لوں گا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، کفیل وہ پیسے لے سکتا ہے ما ادا، جو اس نے ادا کیے ہیں۔ وَإِن كَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّيهِ، یہ یاد رکھو، وکیل پیسے لے سکتا ہے، کفیل نہیں لے سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ وکیل پیسے لے سکتا ہے اپنی فیس کہ میں اس وکالت کرتا ہوں آپ کس کام کی تو میں پیسے لوں گا، لیکن کفیل نہیں لے سکتا۔ وَإِن كَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اور اگر وہ کفیل بن گیا اس کے حکم کے بغیر، لم يرجع بما يؤديه، پھر جو کچھ اس نے ادا کیا ہے اس کے پیسے نہیں لے گا، لأنه متبرع بأدائه، اس لیے کہ وہ اپنے ادا کرنے میں متبرع ہے، اور جو متبرع ہوتا ہے نیچے المتبرع لا يرجع، متبرع رجوع نہیں کرتا، لہذا یہ بھی رجوع نہیں کرے گا۔ اس کو صغرا کبرا اور نتیجہ کہتے ہیں، یعنی ہوا متبرع بأدائه، صغرا ہے، وہ اپنے ادائیگی میں متبرع ہے، یعنی ہوا متبرع، اور آگے والمتبرع لا يرجع، متبرع رجوع نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوا لا يرجع۔ دیکھو نا، یوں ہوتا ہے، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں درمیان میں منطق آسان سی سمجھ لو۔ ہوا متبرع، وہ تبرع کرنے والا ہے، آگے والمتبرع لا يرجع، اور متبرع رجوع نہیں کیا کرتا،
تو دونوں درمیان میں ایک جیسے لفظ کون سے ہیں؟ متبرع متبرع، ان دونوں کو ساکت کر دو، باقی پڑھ لو تو کیا بچے گا پیچھے؟ ہوا لا یرجع، اس کو کہتے ہیں ہوا متبرع صغرا ہے، والمتبرع لا یرجع کبرا ہے، اور درمیان میں جو متبرع آ رہا ہے بار بار یہ حد اوسط ہے، حد اوسط درمیان میں جو لفظ آ رہا ہے، اور ہوا لا یرجع یہ نتیجہ ہے۔ چلیں وقولہ رجع بما ادا، اوپر جو نا مصنف کا قول رجع بما ادا، جو پیسے بھی وہ ادا کرے گا وہ رجوع کرے گا، معناہ اذا ادا ما ضمنہ، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ پیسے ادا کیے جن پیسوں کا وہ ضامن ہوا تھا، جن پیسوں کا ضامن ہوا انہی کا، یعنی یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو پیسے مکفول عنہ پر واجب تھے یہ انہی پیسوں کا ضامن ہوا تھا نا، لہذا یہ وہی پیسے لے گا۔ اما اذا ادا خلافہ رجع بما ضمن، بہرحال اگر یہ ضامن ہو گیا ادا، بہرحال جب ضامن ہو گیا نا ادا کیا، اما اذا ادا خلافہ، خلافہ کی ضمیر جائے گی ما ضمنہ کی طرف، اگر ما ضمنہ کے برخلاف اس نے ادا کر دیا رجع بما ضمن، تو پھر یہ ان پیسوں میں رجوع کرے گا جن پیسوں کا یہ ضامن ہوا تھا۔ اس کی دو مثالیں بن سکتی ہیں، ایک آسان والی بناتا ہوں پھر وہ حاشیے والی بناتا ہوں۔ ضامن ہوا یہ جو مکفول عنہ کاشف ہے، مثلا یہ 1000 روپے کا اس پر ضمان تھا، اور جب حذیفہ نے اس کی کفالت کی تو یہ 1000 روپے کا ضامن ہوا تھا نا، تو جتنے پیسوں کا یہ ضامن ہوا تھا نا یہ وہ پیسے وصول کرے گا۔ اگر اس نے اس کے خلاف ادائیگی کی، ادا خلافہ ہو، 1000 روپے کا ضامن ہوا تھا، اس نے کہا تھا مجھ مکفول لہو عبد القادر کو کہ اس کے پیسے میرے ذمہ ہو گئے، میں ضامن بنتا ہوں، اور پیسے 1000 روپے تھے، 1000 روپے کا ضامن ہو گیا، پھر اس نے 1500 ادا کر دیے مجھے، تو یہ ضامن 1000 کا ہوا تھا نا، یہ 1000 اسے لے گا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تھوڑی اس سے بالکل انوکھی بات ہوگی آپ کے لیے، یہ ضامن ہوا تھا 1000 درہم کھرے کا کہ میں اس کے 1000 درہم میں دوں گا، ضامن ہو گیا، اس نے بعد میں مجھے 1000 درہم کھوٹے دے دیے اور میں اس پر راضی ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بس قرضہ ادا ہو گیا۔ اب یہ حذیفہ کاشف سے 1000 درہم کھرے لے گا، یعنی یہ رجع بما ادا ہوگا۔ رجع بما ادا کا مطلب یہ ہے کہ رجع ما ضمنہ، جن پیسوں کا یہ ضامن بنا تھا، ضامن کھروں کا بنا تھا یا کھوٹوں کا؟ کھروں کا ضامن بنا تھا، لہذا یہ کھرے پیسے لے گا، کھوٹے نہیں لے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں ایسا کیوں کرے گا، لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ، وجہ یہ ہے کہ اصل میں لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ، کفیل مکفول لہو کو پیسے ادا کرنے کی وجہ سے مکفول لہو والا جو قرضہ تھا اس قرضے کا خود مالک بن گیا۔ دیکھو وہ قرضہ میں نے سے لینا تھا نا، میں قرضے کا مالک تھا، اس نے پیسے مجھے دے دیے، تو اب ادا کر دینا قرضہ، تو اب قرضے کا یہ مالک ہو گیا۔ فَنُزِّلَ مَنزِلَةَ طالب، اب یہ خود مکفول لہو کی جگہ پر اتار دیا جائے گا، مکفول لہو کے قائم مقام کر دیا جائے گا اس کو، اس لیے کہ پہلے قرضے کا میں مالک تھا، تو اب قرضے کا یہ مالک ہو گیا ہے۔ تو جب قرضے کا یہ مالک ہو گیا ہے تو جو قرضہ میں مطالبہ کر سکتا تھا کاشف سے، میں قرضے کا مالک تھا، اسی قرضے کا مطالبہ یہ کرے گا۔ باقی اس نے میرے ساتھ جو معاملہ کر کے قرضے کی ملکیت اپنے اوپر کر لی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے کہا یار وہ قرضے کا مالک مجھے بناؤ، یعنی میں نے تو ویسے مکفول عنہ سے پیسے لینے ہیں نا، جب میں ادا کر دوں گا تم سارا قرضہ میرے ساتھ یوں کلیئر کرو، اور اس نے وہ کھوٹے کی بجائے کھرے کی بجائے کھوٹے دے کر قرضہ کلیئر کرا دیا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگی نا کہ قرضے کا مالک یہ ہو گیا۔ جب یہ قرضے کا مالک ہو گیا تو جو قرضہ کاشف کے اوپر ہے تو یہ اسی قرضے کا مطالبہ کرے گا نا۔ اس کی نظیر بھی دیتے ہیں، کما اذا ملک الکفیل المکفول بہ بالہبۃ او بالارث، جیسا کہ جب کفیل مکفول بہ کا مالک ہو ہبہ کے ذریعے سے۔ مکفول بہ 1000 روپیہ تھا نا، یہ حذیفہ 1000 روپے کا مالک ہو گیا، ابھی تو 1000 روپے کا مالک ہوا ہے ادائے دین کی وجہ سے۔ اگر یہ مالک ہو جائے ہبہ کی وجہ سے، یعنی میں اس کو کہوں کہ یار یہ قرضہ میں نے تجھے ہبہ کر دیا ہے، یعنی جو قرضہ میں نے کاشف سے لینا تھا وہ قرضہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ لے لینا۔ جب میں نے قرضہ اس کو ہبہ کر دیا تو قرضے کا مالک ہو گیا نا۔ جب یہ قرضے کا مالک ہو گیا تو یہ اسی قرضے کا مطالبہ کرے گا جو قرضہ اس پر ثابت ہے۔ اسی طرح بالارث، یہ جو حذیفہ ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں فوت ہو گیا
میرے فوت ہونے کی وجہ سے اب یہ چونکہ وارث بن گیا ہے، اس وارث بننے کی بنا پر جو قرضہ میں نے کسی آدمی سے لینا تھا وہی قرضہ یہ لے گا نا، یعنی اب اس قرضے کا یہ مالک بن گیا ہے۔ جس طرح ہبہ اور میراث کی صورت میں حذیفہ قرضے کا مالک بن جاتا ہے اور مالک بننے کے بعد اصل قرضے کا مطالبہ کرے گا، اسی طرح قرضے کو ادا کر دینے کی وجہ سے بھی یہ قرضے کا مالک بن گیا ہے، اور جب قرضے کا مالک بن گیا ہے تو یہ اسی قرضے کا مطالبہ کرے گا جو قرضہ اس پر لازم ہے۔ وَكَمَا إِذَا مَلَكَهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَوَالَةِ، اور یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے جب محتال علیہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس کے مطابق جو ہم نے حوالہ میں ذکر کر دیا ہے، محتال علیہ مالک ہو جاتا ہے۔ یہ آگے پڑھ لیں گے، میں اس کو موٹا سا بتا دیتا ہوں۔ محیل ہوتا ہے اور ایک محتال علیہ ہوتا ہے اور ایک محتال لہو ہوتا ہے۔ میں دائن ہوں، میں محتال لہو ہوں، کاشف مدیون ہے، یہ محیل ہے۔ حذیفہ نے اپنے اوپر سے حوالہ لیا ہے، یہ محتال علیہ ہے۔ تو جب محتال علیہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی بالکل یہی حکم ہوتا ہے جیسے یہاں کفیل مالک ہوا بیٹھا ہے۔ تو جیسے وہاں محتال علیہ مالک ہو جائے تو پھر وہ محیل سے اس قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی مطالبہ کرے گا۔ اس کی مزید تفصیل وہاں آپ پڑھ لیں گے، نیچے مزید دیکھنا چاہو تو یہ دیکھیں، نیچے حاشے میں دیکھیں، وَذَلِكَ بِأَنْ أَحَالَ الْمَطْلُوبُ عَلَى إِنسَانٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَدَّى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَنَانِيرَ أَوْ عُرُوضًا عَنِ الدَّرَاهِمِ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَ لَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ الدَّيْنَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْمُحِيلِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا قَبِلَهُ مِنْهُ، کہ محیل کاشف کے اوپر دراہم تھے قرضے میں، اور محتال علیہ حذیفہ نے دراہم کے بجائے مجھے دینار دے کر قرضہ کا صفایا کرا لیا کہ اس نے آپ کے 1000 درہم دینے تھے نا، مجھ سے 100 دینار لو، اس کا قرضہ ختم کرو۔ میں نے اسے 100 دینار لے کر قرضہ ختم کر دیا، اب حذیفہ قرضے کا مالک ہو جائے گا۔ اب حذیفہ کاشف سے وہی 1000 درہم لے گا، بھلا اس نے مجھے 5 دینار دے دیے، مجھ سے قرضہ صاف کرا دیا، تو جیسے وہاں محتال علیہ اس سے 1000 درہم ہی لے گا جو اس پر ضامن تھے، اگرچہ حذیفہ نے خود مجھے درہم کی بجائے کچھ دینار دے دیے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے وہی درہم ہی لے گا۔ اسی طرح یہاں کفیل بھی، جس کفیل نے مجھے بھلا کھوٹے دے دیے ہیں لیکن یہ کفیل اب اس سے وہی کھرا ہی لے گا جو قرضہ اس پر لازم تھا۔ بخلاف المامور بقضاء الدین، برخلاف مامور بقضاء الدین کے حیث یرجع بما ادى لانه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالاداء، آگے بین السر ملا کر، حتى يملك الدين بالاداء فينزل منزلة طالب فيرجع بما ضمن۔ یہ کہتے ہیں برخلاف مامور بقضاء الدین کے، یہ اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ بنتا ہے کہ جو کفیل ہوتا ہے اور ادھر ایک وکیل ہوتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وکیل جن پیسوں کو ادا کرتا ہے انہی پیسوں کو آگے رجوع کرتا ہے، اور جو کفیل ہو، وکیل نہیں، مامور بقضاء الدین، الٹا ہو گیا، الٹا بھی نہیں ہوا، زبان سے وکیل نکل گیا، مامور بقضاء الدین ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم من وجہ وکیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاشف نے اگر حذیفہ کو حکم دیا کہ میرا قرضہ تم ادا کرو، تو اس نے قرضہ ادا کر دیا مامور بن کر، تو جو قرضہ ادا کرے گا وہی قرضہ اس سے واپس رجوع کرے گا، اور جو کفیل ہوتا ہے وہ اصل جو قرضہ ہوتا ہے اس میں رجوع کرتا ہے، جو ادا ہوتا ہے اس میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں جیسے مامور بقضاء الدین میں وہ بما ادا میں رجوع کرتا ہے، تو یہاں کفیل کو بھی بما ادا میں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اشکال ہے ان کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کفیل ہے یہ قرضہ ادا کرنے کی وجہ سے مالک ہو جاتا ہے۔ مالک اس لیے ہوتا ہے کہ قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری اسی کے اوپر تھی، اس نے خود ذمہ لیا ہوا تھا کہ قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، جب اس نے ادا کر دیا تو یہ مالک ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ قرضہ اپنے ذمہ لینے کی وجہ سے اس کو جب ادا کرتا ہے تو اس کے پاس ملک آ جاتی ہے۔ جب یہ قرضے کا مالک بن جاتا ہے تو جو قرضہ تھا وہی طلب کرے گا، اور جو مامور بقضاء الدین ہوتا ہے اس کے اوپر قرضے کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ جب کاشف نے کہا اس کو یار میری طرف سے تو قرضہ ادا کر دے، اب
صرف معمور ہے۔ اس صورت میں حذیفہ کے اوپر قرضے کی ادائیگی لازم نہیں ہوئی، اس لیے اس نے کون سی کفالت لی ہوئی ہے؟ جب اس کے اوپر قرضے کی ادائیگی لازم نہیں ہوئی، اس نے اپنے اوپر لازمہ داری اٹھائی نہیں ہے، تو یہ قرضے کا مالک بھی نہیں بنے گا۔ جب قرضے کا مالک نہیں بنے گا تو جو دے رہا ہے وہی واپس لے گا۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ کفیل قرضے کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے، لہذا جس کی وجہ سے بعد میں قرضے کا مالک ہوتا ہے۔ معمور بھی قضاء دین کے اوپر قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس سے آدمی کہ میرے قرضہ تو ادا کر، لہذا جب ذمہ داری نہیں ہوتی تو قرض ادا کرنے سے اور مالک بھی نہیں بنتا۔ جب مالک نہیں بنتا، صرف اس کا حکم پورا کیا تو جتنا حکم پورا کر کے کام کیا اتنا رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھو، بخلاف المامور بقضاء الدین، برخلاف اس آدمی کو جو قضاء دین پر معمور ہو، حیث یرجع بما ادى، وہ بما ادى میں رجوع کرے گا، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالاداء فينزل منزلة طالب، کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہی نہیں ہوتی تاکہ وہ ادائیگی کے ذریعے سے دین کا مالک ہو جائے، پھر عبارت چل رہی ہے بین السور سمیت، تاکہ وہ ادائیگی کے ذریعے سے دین کا مالک بن جائے، پھر مالک بننے کی وجہ سے اس کو طالب کے درجے میں اتار دیا جائے، طالب کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے اب وہ بما ضامنہ میں رجوع کرے، لہٰذا یہ بات نہیں ہوگی۔ وبخلاف ما اذا صالح الکفیل الطالب عن الالف الى 500، اور برخلاف اس صورت کے جب کفیل طالب سے صلح کر لے 1000 روپے کے عوض 500 پر، یہ وہ صورت آ رہی جس میں ربا بن سکتا ہے۔ کاشف نے 1000 روپیہ میرا دینا تھا اور حذیفہ نے کفالت لے لی، اب جب کفالت لے لی تو کفیل میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں کہ 1000 کے بدلے 500 لے لیں۔ اب یہ 1000 روپے کے بدلے میں 500 روپیہ دے کر جا رہا ہے، اب اس نے صلح کر لی ہے، صلح کرنے کا یہ مطلب ہے کہ باقی 500 ساقط کروا دیا ہے کہ 500 لے لو اور 500 چھوڑ دو۔ تو اس صورت میں برخلاف اس صورت کے جب کفیل طالب سے صلح کر لے 1000 کے عوض 500 پر، اس صورت میں اوپر بین السلم لکھو حیث یرجع بما ادى وهو 500 لا بما ضمن وهو الالف، تو بما ادى میں رجوع کرے گا، بما ضمن میں رجوع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأن هذا الصلح اسقاط، کیونکہ یہ صلح اسقاط عن بعض الدین ہے، یہ کچھ قرضہ ساقط کرایا جا رہا ہے، اور جب قرضہ ساقط ہوا ہے نا، جب قرضہ ساقط ہوا ہے تو جس طرح اس سے ساقط ہوا ہے اصیل سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ قرضہ ساقط ہونے کے معاملے میں قرضے کا سقوط ہوا ہے۔ پچھلی صورت میں قرضے کی ادائیگی ہوئی تھی، حذیفہ مجھے کھوٹے دے کر قرضہ ادا کر گیا تھا، ساقط نہیں کروا گیا تھا، یہاں بالکل قرضہ ہی اس نے آدھا ساقط کروا دیا ہے۔ جب قرضہ ساقط ہوا تو قرضہ اس پر ساقط ہوا، اس پر بھی ساقط ہوا ہے، تو اس صورت میں گویا کس نے 500 دیا اور 500 کے دے کر کاشف سے 1000 لے رہا ہے، 500 کے بدلے میں 1000 لینا، یہ تو سود ہوگا۔ تو یہ فسارہ کما اذا ابرأ الکفیل، یہ مسئلہ ایسے ہو گیا کہ جیسے جب اس نے یعنی طالب نے کفیل کو بری کر دیا، جب طالب کفیل کو بری کر دے تو طالب آگے جا کر اس سے پیسے نہیں لے سکتا۔ میں نے حذیفہ کو بری کر دیا تو یہ جا کر کاشف سے پیسے نہیں لے سکتا، اسی طرح جب میں نے کل پیسوں سے بری کیا، پورے 1000 سے بری کر دیا تو یہ پیسے نہیں لے سکتا، اگر میں نے 500 سے بری کیا تو 500 بھی نہیں لے سکتا اسے۔ اچھا آگے چلیں، آگے حاشیہ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَن يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَن يُؤَدِّيَ عَنْهُ، بالکل آسان ہے۔ کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ سے مطالبہ کرے مال کا ادا کرنے سے پہلے مکفول عنہ کی طرف سے، مکفول عنہ کی طرف سے پیسے ادا کرنے سے پہلے وہ مکفول عنہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ آسان سی بات ہے، لأنه لا يملكه قبل الاداء، کیونکہ کفیل تو ادا کرنے سے پہلے اس کا مالک ہی نہیں ہوا، جب مالک نہیں ہوا تو اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بخلاف الوکیل بالشراء حیث یرجع قبل الاداء، برخلاف وکیل بالشراء کے کہ وہ ادائیگی سے پہلے رجوع کر سکتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ میں موکل ہوں، میں نے عثمان کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے سیب لے کر آؤ، یہ میرا وکیل بالشراء ہے، جا کر میرے لیے سیب خریدے گا، یہ سیب خرید کر آ گیا اور اس نے ابھی تک مجھے سیب دیے نہیں، سیب دینے سے پہلے مجھ سے رجوع بالثمن کر سکتا ہے، ادائیگی سے پہلے یعنی مجھے وہ چیز اس نے دی نہیں اور ادھر بائع کو پیسے ادا نہیں کیے، یعنی اس نے جس سے سیب خریدے ہیں اس کو بھی پیسے نہیں ادا کیے، اس سے پہلے مجھ سے وہ جب سیب لے کر آیا ہے تو سیب دینے سے پہلے مجھ سے پیسے لے سکتا ہے کہ جی پیسے دو پھر سیب دیتا ہوں، یہ رجوع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنه ان عقد بین الوکیل والموکل مبادلۃ حکمیۃ، کیونکہ دراصل میرے اور وکیل کے درمیان مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے حکمی طور پر،
حقیقی طور پر تو نہیں ہو رہا، کیونکہ حقیقت تو ہم وکیل موکل ہیں، لیکن حکمی طور پر ہمارے اندر مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے کہ وہ مجھے سیب دے رہا ہے، اس کے بدلے مجھے پیسے دے رہا ہے۔ جب مبادلۃ المال حکمت تو مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے نا، یہ حقیقت اگرچہ وکالت ہے، تو چونکہ حکمت مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے تو مبادلۃ المال بالمال کے اندر جب وہ مجھے مال یعنی سیب دے رہا ہے، اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے، تو وہ سیب کی حیثیت مبی کی ہوگی اور اس عثمان کی حیثیت بائع کی ہوگی، میری حیثیت مشتری کی ہوگی، تو لہذا بائع کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبادلۃ المال بالمال کرتے ہوئے مبی کو روک سکتا ہے جب تک پیسے نہ لے۔ تو چونکہ یہاں مبادلۃ الحکمیہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا حکم الگ ہے اور کفیل کا حکم الگ ہے۔ اچھا آگے، قال فإن لوزم بالمال، اگر کفیل کا پیچھا کیا جائے مال کی وجہ سے، میں کفیل کا پیچھا کر دوں، مجھے پیسے دے، کان للکفیل ان یلازم المکفول عنہ، کفیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکفول عنہ کا پیچھا کرے، حتی یخلصہ، یہاں تک کہ مکفول عنہ مکفول لہو کو پیسے ادا کر کے کفیل کی جان چھڑا لے، یہ ترجمہ ہوگا، سمجھ گئے؟ حتی یخلصہ، یہاں تک کہ مکفول عنہ، یخلصہ کا فعل مکفول عنہ کی ضمیر کفیل کی طرف جائے گی، یہاں تک کہ مکفول عنہ کفیل کو چھڑا لے، یعنی مکفول عنہ مجھے پیسے ادا کرے اور پیسے ادا کر کے کفیل کی جان چھڑائے، اب یہ ٹھیک ہے، کفیل بھی اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ وَقَضَا إِذَا حُبِسَ كَانَ لَهُ أَن يَحْبِسَهُ، اسی طرح جب کفیل کو جیل میں ڈالا گیا، پیسوں کی وجہ سے میں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا، بھائی یہ کفیل تھا پیسے نہیں دے رہا، کفیل کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکفول عنہ کو جیل میں ڈلوائے، لِأَنَّهُ لَحِقَهُ مَا لَحِقَهُ مِنْ جِهَتِهِ، کیونکہ کفیل کو جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے وہ مکفول عنہ کی جہت سے ہو رہی ہے، فَيُعَامِلُهُ بِمِثْلِهِ، لہذا یہ کفیل مکفول عنہ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا بِمِثْلِهِ جو کفیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَبْرَأَ طَالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، اور جب طالب نے مکفول عنہ کو بری کر دیا، میں نے مکفول عنہ کہہ دیا چل بری ہے تو قرضے سے، او استوفى منه، یا میں نے اس سے قرضہ وصول کر لیا، باری الکفیل، کفیل خود بخود بری ہو جائے گا، چونکہ اصیل بری ہے تو کفیل بھی بری ہے، لأن براءة الأصیل توجب براءة الکفیل، یہ قاعدہ ہے، اصیل کی برات کفیل کی برات کو واجب کرتی ہے، لأن الدین علی الأصیل فی الصحیح، کیونکہ صحیح بات تو یہی ہے کہ جو دین ہے وہ اصیل کے اوپر ہوتا ہے، جب اصیل پر ختم تو نیچے کفیل پر بھی ختم۔ وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ لَمْ يَبْرَأِ الْأَصِيلُ عَنْهُ، اگر اس نے یعنی طالب نے کفیل کو بری کر دیا تو اصیل بری نہیں ہوگا، فرق سمجھ گئے؟ اگر اصیل کو بری کیا تو کفیل بری ہوگا، اور اگر کفیل کو بری کیا تو اصیل بری نہیں ہوگا، لأن الکفیل تبع، کیونکہ کفیل تو تابع ہے، اصل تو نہیں ہے، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ، دوسری بات یہ کہ کفیل کے اوپر مطالبہ ہے، قرضہ تو نہیں ہے، صرف اس پر مطالبہ تھا، اور وَبَقَاءُ الدَّيْنِ عَلَى الْأَصِيلِ بِدُونِ الْكَفِيلِ جَائِزٌ، اور اصیل کے اوپر دین کا باقی رہنا کفیل کے بغیر بھی جائز ہوتا ہے، یعنی اگر کفیل نہ بھی ہوتا تو بھی تو اصیل کے اوپر دین کا باقی رہنا جائز ہے نا، یعنی اگر کفیل نہ ہو تو بھی تو اصیل پر دین باقی ہے، تو اگر میں نے چلو کفیل کو بری کر دیا تو سمجھو کفیل نہیں ہے، کفیل نہ ہو تو بھی تو اصیل پر دین ہوتا ہے، لہذا کفیل کو بری کرنے سے اصیل کا بری ہونا لازم نہیں آئے گا، کفیل کے ذمہ صرف یہ تھا کہ اسے میں مطالبہ کر سکتا ہوں، اور یہ جو تھا کاشف اس پر مطالبہ بھی تھا، قرضہ بھی تھا، اگر میں نے اس کو ختم کر دیا تو گویا کہ میں آج سے اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، قرضہ تو اصل میں اس کے اوپر ہے، لہذا اس کو کفیل کو میں بری کرنے سے گویا کہ مطالبے سے بری کر دیا، ابھی تجھ سے آئندہ نہیں مانگوں گا، اور جس پر اصل قرضہ ہے وہ قرضہ تو کھڑا ہوا ہے، اور اس پر قرضہ تو مطالبے کے بغیر بھی کفیل کے بغیر بھی اس پر ثابت ہے، لہذا اس سے میں مطالبہ ختم بھی کر دوں حذیفہ سے یا کفیل ہی ختم کر دوں تو بھی اس کے اوپر قرضہ باقی رہے گا، لہذا ثابت ہوا کہ کفیل کو بری کرنے سے اصیل بری نہیں ہوتا۔